بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مبادئ الفلسفہ۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں اقسام الحکمت العملیہ، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں اقسام الحکمت النظریہ۔ تو اس کے بھی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے العلم الطبعی، ایک ہے العلم الریاضی، اور ایک ہے العلم الالہی۔ 3 علوم ہیں اس کے، حکمت نظریہ کے 3 علوم ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یعنی جو موجودات واقعیہ ہے، موجودات واقعیہ، اور وہ موجودات واقعیہ جس کا وجود ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو ان موجودات واقعیہ یہ اگر وجود ذہنی اور وجود خارجی دونوں میں مادہ کے محتاج ہو، وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادہ کے محتاج ہو، یا وجود ذہنی میں مادہ کے محتاج نہ ہو، لیکن وجود خارجی میں مادہ کے محتاج ہو، اور یا وجود ذہنی اور وجود خارجی دونوں میں مادہ کے محتاج نہ ہو۔ یعنی جو موجودات واقعیہ ہے، اگر یہ اپنے وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادہ کے محتاج ہوں، مثلا جتنی بھی یہ اجسام ہے، مثلا کتاب ہے، قلم ہے، ہم ہے، دوسرے حیوانات ہے یا پودے ہے، جتنے بھی ہے، تو یہ سارے ایسے ہے کہ جس کے وجود خارجی میں تو مادے کے محتاج ہیں، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی مادے کے محتاج ہے، ایک عنصر سے بنے ہیں، اور وجود ذہنی میں بھی اس کا جب ہم تصور کرتے ہیں تعقل میں، یعنی جب اس کا ذہن میں ہم تصور کرتے ہیں، تو تصور کے وقت بھی اس کا ایک خاص شکل جو ہے ایک خاص مخصوص مادے کا محتاج ہوتا ہے، مخصوص مادے کا محتاج ہوتا ہے، مخصوص مادے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم اس کا تصور کرتے ہیں، مثلا انسان کا ہم تصور کرتے ہیں، تو انسان کے تصور کے لیے بھی یعنی وجود ذہنی کے لیے بھی ایک خاص قسم کے مادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کتاب ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، تو یہ وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادے کا محتاج ہے، تو اس وجہ سے یہ الگ قسم ہے۔ اور وجود ذہنی میں مادے کے محتاج نہ ہو، مثلا اعداد ہیں، تو اعداد کے جب ہم تصور کرتے ہیں 1 2 3 4 5، تو یہ ایک خاص مادے کا محتاج نہیں ہے۔ یا جتنی بھی اشکال ہیں، مثلا مربع ہے، جو اسکوئر کہتے ہیں ہم اس کو مربع، جس کو ہم اسکوئر کہتے ہیں، یا ریکٹینگل ہے جس کو ہم مستطیل کہتے ہیں، یا ٹرائنگل ہے جس کو ہم تریکون کہتے ہیں، تو یہ اشکال جو ہے یہ ذہن میں کسی مادے کا محتاج نہیں ہے۔ یا اعداد ہیں 1 2 3 4 5، یہ اعداد ہے۔ یا دائرہ ہے، جو علم ہیئت میں جس کی ضرورت پڑتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ جب ذہن میں ہم اس کے تصور کرتے ہیں تو یہ خاص مادے کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب ہم خارج میں یہ مادے کا محتاج ہے، مثلا 1 ہے تو 1 کے لیے کوئی چیز ہونا چاہیے، مثلا 1 قلم، 1 کتاب، 1 آدمی، 2 کتاب، 3 کتاب، 4 کتاب، 5 کتاب۔ یا یہ اشکال ہیں، تو یہ بھی خارج میں کسی نہ کسی شکل، یا تو زمین کی شکل میں، یا کسی تختے کی شکل میں، یا لوہے کی شکل میں، یا پیتل کی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں مادے کے محتاج ہوتا ہے خارج میں، اور ذہن میں کسی مادے کا محتاج نہیں۔ ذہن میں جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں تو مادے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور تیسری قسم جو ہے کہ نہ وجود ذہنی میں اور نہ وجود خارجی میں، دونوں میں کسی مخصوص مادے کا محتاج نہ ہو۔ مثلا
ذات باری تعالیٰ یعنی الہ جو ہے اور عقول والعقول عشرہ جو ہے علی زعمہم یعنی زعم الفلاسفہ ان کے زعم میں. تو یہ مادے کا جو حال ہے کہ مادہ کے محتاج ہو وجود خارجی میں اور وجود ذہنی میں. تو یہ ہے سبق کا خلاصہ. اب یہاں پر ہے کہ العلم الطبعی، علم طبعی کس کو کہتے ہیں؟ علم طبعی کہتے ہیں کہ موجودات واقعیہ کے احوال واقعیہ سے بحث کرنا، اور وہ موجودات واقعیہ جس کا وجود ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور وہ موجودات واقعیہ اپنے وجود میں یعنی وجود خارجی میں اور وجود ذہنی میں مادہ کے محتاج ہو، وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادہ کے محتاج ہو. کل اشیاء الکونیہ، جس طرح جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی یہ ساری کیا ہے؟ ان سب اجزاء کے ان سب جتنی بھی اجسام ہیں ان کے احوال سے جب ہم بحث کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں علم الطبعیہ. العلم الطبعی اس کو کہتے ہیں اور طبعیات بھی اس کو کہتے ہیں. اب یہاں پر وسمی به لأنه يبحث فی عن احوال الجسم الطبعی، جسم طبعی کے احوال سے بحث کی جاتی ہے. جسم طبعی کس کو کہتے ہیں؟ جسم طبعی وہ جسم ہے جو طول، عرض اور عمق کو قبول کرے، جس میں طول، عرض اور عمق ہو یعنی 3 ڈائمنشن ہو. تو یہ اس کو کہتے ہیں، یعنی جب ان اجسام سے بحث ہو جو علم طبعی ہو، یعنی علم طبعی وہ ہے جس میں طول، عرض اور عمق ہو، وہ یقال له طبعیات، اور اس علم کو طبعیات بھی کہتے ہیں. تو العلم الطبعی ہوا یعنی یہ علم طبعی جو ہے علم، یہ جاننا ہے کس کے؟ بأحوال ما، یعنی ما سے وہ موجودات واقعیہ، موجودات واقعیہ ہے، ما یحتاج الی مادۃ مخصوصۃ، مادہ مخصوصہ کی طرف محتاج ہو، یعنی ان چیزوں کے احوال کے بارے میں جاننا ہے جو چیزیں محتاج ہوتی ہے مادہ مخصوصہ کو وجود خارجی میں اور وجود ذہنی میں، وجود ذہنی میں یعنی وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادہ کے محتاج ہو. تو ان اجسام کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، اور وہ احسام کون سے ہیں؟ کل اشیاء الکونیہ، اشیاء الکونیہ تھی. جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی یہ سارے کیا ہے؟ یہ ان چیزوں کے احوال سے ہم بات کرتے ہیں. مثلا قلم ہے تو اس کا بھی طول، عرض اور عمق ہے، کتاب ہے تو اس کے بھی طول، عرض اور عمق ہے، انسان ہے تو اس کی بھی طول، عرض اور عمق ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس میں شامل ہیں. وسمی بھی، اور ان کو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ العلم الطبعی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ لأنه يبحث فيه، کہ اس میں بحث کی جاتی ہے عن احوال الجسم الطبعی، جسم طبعی سے. اور جسم طبعی کو ہم نے کیا معنی کیا؟ کہ وہ طول، عرض اور بلد کو قبول کرے. ويقال له الطبعیات ايضا، اور اس کو طبعیات بھی کہتے ہیں. اب یہاں پر ہے العلم الریاضی. علم ریاضی میں 4 علوم ہوتے ہیں. ایک ہے علم ہندسہ، ایک ہے علم ہیئت، ایک ہے علم حساب، اور ایک ہے علم موسیقی. یہ 4 علوم ہوتے ہیں اس میں. ہندسہ مثلا جو اشکال سے، ان اشکال سے بات کرتے ہیں. علم حیات جو فلکیات سے بات کرتے ہیں، اس میں دائرے کا زیادہ دخل ہوتا ہے. علم حساب جو اعداد کے احوال سے بات کرتے ہیں. علم موسیقی جو آواز کی ترتیب سے بات کرتے ہیں. ہوا علم، یہ علم ریاضی بھی جاننا ہے بأحوال ما، ان چیزوں کے احوال کے، یحتاج الی مادۃ کی وہ چیزیں محتاج ہو، الی مادۃ مخصوصۃ، مادہ مخصوصہ کو محتاج ہو، فی الوجود الخارجی فقط، وجود خارجی میں سے محتاج ہو مادہ مخصوصہ کے، الی مادۃ مخصوصۃ، الی مادۃ مخصوصۃ فقط.
دون التعقل، یعنی وجودی ذہنی میں محتاج نہیں ہے مادے کے، صرف محتاج ہے کس کے، یعنی وجودی خارجی میں مادے کا محتاج ہوتا ہے. کل کرتے، جس طرح کرہ ہے، دائرہ ہے. والاشکال الہندسیہ، ہندسہ کے جو اشکال ہیں، یہ اس کے اور بھی بہت سارے اشکال ہیں، مثلا اسٹار ہے اس میں، اور ہارٹ ہے، اور اس میں بھی بہت سارے اقسام ہیں. تو وہ اشکال جو ہے وہ والاعداد الحسابیہ، یعنی 1 2 3 4 5 6 یہ اعداد حسابیہ ہے. وسمی بھی ابھی، وسمی بھی، اور اس کو علم الریاضی، یعنی اس علم کو علم الریاضی کیوں کہتے ہیں؟ لریاضت النفوس بھی، یعنی اس علم کی وجہ سے ذہن کی تربیت ہوتی ہے. اس علم کی وجہ سے ذہن کی تربیت ہوتی ہے. یعنی ریاضہ کا معنی راض یروز روزن، اور ریاضتاً کا معنی ہے تربیت کرنا، تربیت دینا. تو اس سے بھی ذہن کی تربیت ہوتی ہے، اور عقل کو روشنی ملتی ہے، عقل کو جلا ملتی ہے، اور اس سے ذہن بھی تیز ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں علم الریاضی. ويقال له العلم التعلیمی ایزن، اور اس کو علم تعلیمی بھی کہتے ہیں، علم تعلیمی بھی کہتے ہیں اس کو. علم تعلیمی کے بارے میں انشاءاللہ آگے جو سبق آ رہا ہے تفصیل سے اس میں پڑھیں گے کہ وہ طول عرض بلد جو ہے الگ الگ ہم کر سکتے ہیں. العلم الالہی، علم الہی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہوا علم وہ جاننا ہے بأحوال ما لا يحتاج. ابھی یہ ہے مادہ مخصوص، یعنی وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادہ مخصوصہ کے محتاج ہے. دوسرے میں صرف مادہ وجود خارجی میں مادہ کے محتاج ہے، وجود ذہنی میں مادہ کے محتاج نہیں ہے. اور تیسرے میں نہ وجود خارجی میں مادہ مخصوصہ کے، یعنی بالکل مادہ کے محتاج ہی نہیں ہے، نہ وجود خارجی میں اور نہ وجود ذہنی میں. ما لا يحتاج الى المادة اصلا لا في الوجود الخارجی ولا في التعقل کالالہ، جس طرح الہ ہے. والعقول على زعمهم، عقول عشرہ جو ہے على زعمهم، على زعم الفلاسفہ. على زعم الفلاسفہ. وسمی بھی، اور اس کا یہ علم الالہی اس لیے رکھ دیا ہے باسم اشرف موضوعاته، اشرف موضوعات، یعنی اس موضوع میں اشرف کون سا ہے؟ الہ ہے، یعنی الہ کے احوال سے بات کی جاتی ہے، تو اس کا نام بھی علم الالہی رکھ دیا. ويقال له الالہیات، ایضا اس کو الہیات بھی کہتے ہیں. ابھی یہاں پر آگے جو ہم شرح مبزی، فائدہ فی شرح مبزی بحث عن العلم الطبعی والالہی فقط، اس میں علم طبعی ہے اور علم الہی ہے، اس میں علم ریاضی نہیں ہے، علم ریاضی نہیں ہے. علم ریاضی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ علم ریاضی جو ہے اس میں ہندسہ، ہیئت، فلکیات جو ہے الگ فن ہے، یہ جیومیٹری الگ فن ہے. علم حساب جو ہے یہ الگ فن ہے. اور علم موسیقی جو ہے یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. تو اس وجہ سے اسے بھی بات نہیں کرتا ہے، جائز نہیں ہے اسلام میں، تو اس کی بحث نہیں کرتے. اب یہاں رہ گئی یہ بات کہ طبعیات میں کتنے علوم ہیں. وہ طبعیات میں کتنے؟ تشتملو، یہ مشتمل ہے علی ثلاثت فنون. کتنے فنون پر مشتمل ہے؟ 3 فنون پر مشتمل ہے. الاول فیما یعم الاجسام، کہ جو اجسام کو عام ہو، یعنی ان طبعیات میں پہلے جو عام اجسام کے لیے ہو. دوسرا وہ جو فلکیات، جس میں فلکیات کا ذکر ہے. اور تیسرا وہ ہے جس میں عنصریات کا ذکر ہے. عنصریات یعنی عنصر کی جمع ہے، اور عنصر
جو ہم کہتے ہیں کہ مادہ وغیرہ، تو اس کے بارے میں. تو فیما یعم الاجسام، اجسام کے بارے میں ہے کہ اجسام کون سے ہیں. پھر فلکیات کے بارے میں ہے، اور پھر عنصریات کے بارے میں ہے. یہ دونوں کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں بھی. والثانی الفلکیات، ثانی اس میں کیا ہے؟ تبعیات میں سے فلکیات ہے، یعنی فلکی جو اجسام ہے اس کے بارے میں. والثالث فی العنصریات، اور ثالث کیا ہے؟ عنصریات کے بارے میں ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. حکمت نظریہ کی 3 قسمیں: علم طبعی، علم ریاضی اور علم الہی. علم طبعی جو ہے یعنی ان موجودات واقعیہ کے احوال جاننے کا، یعنی یہ علم جو ہے ان احوال کے جاننا جو موجودات واقعیہ کے احوال ہیں، اور وہ موجودات واقعیہ کے احوال واقعیہ جو موجودات واقعیہ اپنے وجود ذہنی اور وجود خارجی میں مخصوص مادہ کے محتاج ہوں، جس طرح کل اشیاء کونیہ، یعنی اس کون میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ سارے اس میں ہے. اور جسم طبعی کس کو کہتے ہیں؟ جسم طبعی اس کو کہتے ہیں کہ جو طول بلد اور طول عرض اور عمق کو قبول کرے، اور اس کو طبعیات بھی کہتے ہیں. ایک ہے علم الریاضی وہو علم، اور یہ علم ہے ان چیزوں کے احوال کے جاننے کا، کہ ان موجودات واقعیہ کے احوال کے جاننے کا کہ جو مادہ کے محتاج، مادہ مخصوصہ کے محتاج نہیں ہوتے اپنے وجود ذہنی میں، بلکہ محتاج ہوتے وجود خارجی میں. اور یعنی صرف وجود خارجی میں مادہ مخصوصہ کے محتاج ہوتے ہیں اور وجود ذہنی میں محتاج نہیں ہوتے. علم الہی وہ علم ہے کہ یعنی ان اشیاء کے احوال کا علم ہے کہ وہ نہ وجود خارجی میں اور نہ وجود ذہنی میں مادہ کے محتاج ہو. جس طرح اس کی مثال کل الہی. اور مبزی میں 2 علوم سے باس ہے، علم طبعی سے اور علم الہی سے. اور پھر علم طبعی جو ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے: فیما یعم الاجسام، والثانی الفلکیات، والثالث فی العنصریات. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.